یا پیش کریں ہوں پڑے باغاز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار بارگاہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ تمام بغور سماعت فرمائیں۔ کیونکہ حضرت امام حسین کا نام دوسرا نام شبیر بھی ہے۔ ابھی میں نے 2-4 روز پہلے ایک منقبت پڑھی تھی کہ رب نے اعلیٰ کر دیا مرتبہ شبیر کا، تو اسی کے وزن پہ پھر میں ایک کلام، دوسرا کلام اسی کے وزن پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت کریں کہ چاند نے چوما ہے تلوار، کہ چاند نے چوما ہے تلوار حضرت شبیر کا، کہ چاند نے چوما ہے تلوار حضرت شبیر کا، کہ چاند نے چوما ہے تلوار حضرت شبیر کا، چاند نے چوما ہے تلوار حضرت شبیر کا، کہ عقل سے بڑھ کر ہے رتبہ، عقل سے بڑھ کر ہے رتبہ حضرت شبیر کا، کہ عقل سے بڑھ کر ہے رتبہ حضرت شبیر کا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سب امام حسین کے دیوانے بیٹھے ہیں، غلام بیٹھے ہیں۔ کتنا بہترین شعر آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ چاند سے بڑھ کر بھی ہے رتبہ حضرت شبیر کا۔ سبحان اللہ بولو زور سے۔ کہ چاند نے چوما ہے تلوار حضرت شبیر کا، یہ چاند جو چمک رہا ہے اس نے حضرت شبیر کا تلوار چوما ہے۔ تلوار جانتے ہو کیا؟ کس کو بولتے ہیں تلوار؟ جو نیچے ہوتا ہے نا پیروں کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں، اہل بیت کی جو یہ نبی کے جو نواسے ہیں، ان کا تلوار کس نے چوما ہے؟ اس چمکتے ہوئے چاند نے بھی چوما ہے۔ تبھی شاعر کہتا ہے کہ چاند نے چوما ہے تلوار حضرت شبیر کا۔ اور اگلا بند سماعت فرمائیں کہ نسل تیری مٹ گئی فرش زمین سے یزید، یزید کی نسل کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، کہ نسل تیری مٹ گئی فرش زمین سے اے یزید، کہ پھر پھیلا پھولا ہے کنبہ، پھر پھیلا پھولا ہے کنبہ حضرت شبیر کا، پھر پھیلا پھولا ہے کنبہ حضرت شبیر کا۔ اور حضرت امام حسین کی سجدے کی شان دیکھیے کہ کر گیا حاصل سبھی سجدوں کے اوپر فوقیت، کر گیا حاصل سبھی سجدوں کے اوپر فوقیت، کہ کربلا میں ایک سجدہ، کربلا میں ایک سجدہ حضرت شبیر کا، کہ کربلا میں ایک سجدہ حضرت شبیر کا
اور کیوں کریں ماتم شہیدوں کا ہمیں معلوم ہے، کیوں کریں ماتم شہیدوں کا ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں ہے جسم زندہ، قبر میں ہے جسم زندہ حضرت شبیر کا، کہ قبر میں ہے جسم زندہ حضرت شبیر کا۔ اب آپ کے سامنے چند منٹ روشنی ڈالنے کے لیے میں ہمارے خطیب اہل سنت حضرت مولانا رقیب رضا صاحب، نقیب رضا صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مزلہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سبھی استاد، ادابر، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ، خصوصاً صدر مدرس یعنی پرنسپل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے فرسٹ بار بولنے کا موقع فراہم دیا گیا ہے، کیونکہ آج مفتی صاحب کی غیر موجودگی میں بحکم پرنسپل صاحب اجازت دی گئی ہے۔ واہ، اللہ سے یہی دعا ہے کہ حق بولنے، حق سننے والا بنائے۔ آمین آمین۔ میرے پیارے بچے اور بچیوں، آج 8 محرم الحرام ہے۔ کل آپ نے اچھی طریقے سے اکھڑا جلوس اپنے ماتھے کی نظر سے آپ لوگ دیکھے ہوں گے۔ مجھ سے پہلے ریگولر کنٹینیو لگاتار جابر صاحب کی زبان سے آپ محرم الحرام کے بارے میں روشنی ڈال رہے تھے اور آپ بچے و دیگر آداب پر سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بچے، ایک ٹیچر، ایک مدرس ہونے کے ناطے میں زیادہ اپنے بھاشن یا لیکچر کو طول نہیں کروں گا۔ آپ ایک اچھے اسکول میں اچھے ٹیچر، اچھے صدر مدرس، اچھے صدر، پھر مفتی صاحب کے نظر و کرم میں آپ زیر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ ایک بچہ خوب بڑا دماغ والا ہے، نالج والا ہے، اور ایک بچہ اتنا دماغ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ جس کا دماغ ہے، جس کا نالج ہے، وہ بچہ اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 ادھارن دے رہا ہوں، ایک کا نام ہے ماجد، ایک کا نام ہے ساجد۔ یہ 2 گیا ضلع کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کسی یوٹیوب میں یا کسی فیس بک میں دیکھا تھا، ساجد چھوٹا تھا، ماجد بڑا تھا۔ چھوٹے والا بہت دماغ تھا، تیز ترار تھا، اس کا قوت حافظہ جو ہے، نالج جو دماغ میں بھیجا ہے، بہت تیز تھا۔ اب بڑا والا بھائی جو تھا وہ بالکل نالج اتنا نہیں تھا جتنا کہ چھوٹے بھائی کا تھا، لیکن بڑا بھائی جو ہے محنت کرتا تھا۔ غور سے سننا، یہ چیپٹر، یہ ٹاپک، یہ ہسٹوری۔ بڑا بھائی محنت بہت کرتا تھا اور چھوٹا بھائی محنت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا نالج زیادہ تھا۔ بس ٹیچر پڑھا دیا، جو پڑھا دیا سامنے وہ پڑھ لیا، باقی گھر میں جو ہے ہوم ورک جو ہے، CW ہے، کلاس ورک جو ہے، یہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کا دماغ زیادہ تھا۔ جب ایگزام کا ٹائم آتا تھا وہ کر لیتا تھا۔ ایسا ہوا کہ بڑا بھائی محنت کے کارن جو ہاف ایئرلی ایگزام ہوتا ہے اس میں بھی زیادہ نمبر لائے،
जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें भी ज़्यादा नंबर लाए। तो प्रिंसिपल साहब जो खान साहब है उसी की तरह कोई और भी सदर मुदरिस था, उन्होंने बुलाया दोनों भाइयों को कि भाई तू, छोटे वाले को बुलाया, माजिद को, तेरा नॉलेज तो ज़्यादा है और इसका नॉलेज तो कम है, लेकिन इनका नंबर ज़्यादा है, आप पढ़ते क्यों नहीं है, आप पढ़ते क्यों नहीं है। एक बार डंडा मारा, 2 बार मारा, 3 बार डंडा मारा, लगभग 2-3 साल यही रहा। बड़ा भाई मेहनत के कारण नंबर ज़्यादा लाता था। बात समझ में आ रही है क्या? यस या नो? पीछे वाले? तो बड़ा भाई नंबर ज़्यादा लाता था। तो टीचर ने कहा, सदर साहब ने कहा, अरे बेटा तू भी पढ़ा कर, तू भी मेहनत ही किया कर, तू तो ऐसे दिमाग वाला है, मेहनत कर। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल 2.5 साल के बाद बड़ा भाई नंबर कम लाया और छोटा भाई ज़्यादा नंबर लाया। तो बोला भाई ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया। अब छोटा भाई जो बदमाशी सा दिमाग था, अब वो मेहनत करने लगा रातों रात, और बड़ा भाई से निस्बत छोटा भाई नंबर ज़्यादा लाने लगा। उन्होंने कहा क्या आप नंबर पहले कम लाते थे, छोटे से बोला माजी से, और बड़ा भाई ज़्यादा लाता था, अब छोटा ला रहा है, बड़ा कम ला रहा है, इसके कारण क्या है। तो माजिद ने कहा, टीचर साहब, मेरे सर, बात यह है कि मेरा सर, मेरा टीचर, उस्ताद, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, प्रिंसिपल साहब, कोई भी XYZ, वो रास्ते से गुज़र रहे थे तो उनकी जूती जो है, चप्पल जो है, उसकी निकल गई। गौर से सुनना, उसकी जूती जो है वो निकल गई, और जो टीचर थे, जो मौलाना साहब थे, जो सदर थे, जो प्रिंसिपल थे, कोई भी ले लीजिए, वो ऐसे झुक रहे थे। तो माजिद ने उस टेढ़ी जूती को, टेढ़ी चप्पल को जो सर से निकल के पैर से, मौलाना खुद पहनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, उस माजिद ने उस जूते को सही करके अपने हाथों से, जो तले चप्पल के मिट्टी लगी थी, दोनों हाथों से उन्होंने उसको छुटाया, मिट्टी को, गर्द गुबार को, और उस मिट्टी जूते को साफ करके उस्ताद साहब को पहना दिया। अब उस्ताद साहब का क्या हक बनता है, ज़रा गौर से सुनना। उस्ताद साहब ने अपने दोनों हाथों को उस बच्चे के सरों के ऊपर फेर दिया, रख दिया। उस्ताद साहब जो मौलवी साहब थे, जो टीचर थे, उस बच्चे के ऊपर दुआ दी और सिरों के ऊपर हाथ फेर दिया और कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मालिक, ऐ खुदा, आज मैं इस बच्चे से बहुत खुश हूँ। ये बच्चा जिस प्रकार से, जिस तरीके से मेरे चप्पल को, मेरे जूते को सीधे किया है, अगर ये बच्चा पढ़ रहे हैं मदरसे में या स्कूल में, ए अल्लाह इसको अच्छे नंबर से कामयाब करना। क्या कहा? उस टीचर दुआ दे रहे, क्यों दुआ दे रहे, चप्पल सीधी कर रहे हैं, कहा अल्लाह मैं इस बच्चे से खुश हूँ, और अगर ये बच्चे मदरसे में या स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सारे स्टूडेंट से, सारे तलबा से या तालिबा से इसको अच्छे नंबर से कामयाब करना। जब वो बच्चा घर गए, दूसरे दिन रात को पूरी रात पढ़े, यहाँ तक कि ऐसा मामला हुआ कि उस गया ज़िले में सबसे नंबर 1 इंजीनियर बन गया। क्या बन गया? सबसे बड़ा इंजीनियर बन गया। उसका कारण ये है, वो शय जाता है वो उस्ताद के, क्यों कि उन्होंने जूते को सीधी करके, रेत जो लगी थी, रमल जो लगा था, वो पूछ करके उस्ताद साहब को पहना दिया। आज प्रिंसिपल साहब डंडा उठाने पर मजबूर हैं। बच्चे, आपको कोई जाबिर साहब या कलाम साहब या सोहेल साहब नहीं कहेगा कि आप चप्पल सीधी कर दीजिए। इतना ज़रूर कीजिएगा कि जो आपके उस्ताद हैं उनका रिस्पेक्ट करना सीखिए, उनका डिसिप्लिन करना सीखिए, उनकी इज़्ज़त करना सीखिए। ये तो थी आपके हिदायत के लिए। बोलेंगे आप टीचर की इज़्ज़त करेंगे? यस या नो? आवाज़ नहीं आ रही है। उन्होंने कहा ना 72, और सही रवायत में भी है 72, 72, इसनन सब उना 72 ही थे, बाकी अलग रवायत है। तो 72 जा निसार, और एक तरफ हज़ारों की तादाद। आप तो या कम से कम 300-400 तो होंगे। मैं दिल से बोला यस या नो? टीचर की इज़्ज़त करेंगे? यस या नो? माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे? यस या नो?
اب رہی بات محرم الحرام، حق اور ناحق دو چیز کو یاد رکھیے، حق اور ناحق کی لڑائی تھی۔ حسین حق پر تھے، یزید ناحق پر تھے، ہاتھ کا معاملہ تھا۔ حسین یزیدیوں نے کہا حسین میرے ہاتھ سے بیعت کرے، تو حسین نے کیا کہا، میں ناپاک ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، میں ناپاک ویکتی کا، ناپاک انسان کی نقش قدم پر نہیں چلوں گا۔ یہاں تک کہ 150 خط 150 لیٹرز بھیجوا کر حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، لیکن یہ سر دے دیا ہاتھ نہ دے دیا، سر دے دی ہاتھ نہ دے دی۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کے پیروں کے سامنے، کیونکہ یہاں اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیا بچھا دیتے ہیں؟ پر۔ آپ جب گھر سے نکلیں گے تو آپ کی گردن جو ہے نیچے ہو، آپ کی گردن نیچے ہو۔ لیکن یہاں تو کوئی کسی کا پین چورا لیتے ہیں، کسی کی پینسل چورا لیتے ہیں، ٹیچر کے سامنے بولتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ یہ نقیب رضا نظامی غریب نواز سیکنڈ لیول ادارہ ہے، 700 اسٹوڈنٹ میں فرسٹ تھا۔ میں جب بخاری شریف کی پڑھائی جاتی تھی، مجھے ایکسپیرین ہے تھوڑا پڑھانے میں، کیونکہ ڈیفوڈل سے انگلش میڈیم سے پڑھا کے آیا ہوں، میں آپ کے نالج کو جانتا ہوں کہ جابر صاحب مفتی صاحب، دو جید عالم مفتی صاحب آپ کو درس و تدریس دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی پڑھائی یہ ہے کہ آپ ڈسپلن میں رہیں۔ پرنسپل صاحب کو ڈنڈا نہ اٹھانے پہ مجبور مت کیجیے، اور دیگر جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو بھی ڈنڈا اٹھانے پر مجبور مت کیجیے۔ میں جانتا ہوں کہ ہر بچے کا نالج یکساں نہیں ہوتا ہے، ہر بچے کا دماغ برابر نہیں ہوتا ہے۔ میں 12 کلاس سے 11 کلاس سے 10 کلاس سے یہی ریسپیکٹ کروں گا کہ آپ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹیچر کا آدرس کرنا سیکھیے، پھر ٹیچر آپ کا آدرس کریں گے۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، مدرسہ اسلامیہ زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھڑے جاؤ۔ مالی کے باغ جنت پہ لاکھوں سلام، مالی کے باغ جنت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب و عطرت جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مولی کے باغ جنت اور جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، اور جس کو دوست نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، علی کے باغ
لگے جنت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدایا بحق بنی فاطمہ کی برکول ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورکبول منو دست دامان آل رسول یا رسول اللہ منظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بیدنا سہل لنا اشکالنا لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشہ وزنة فرزی والصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم